جی آپ کے سوال اور ہمارے جواب تو پوچھیں۔ طلعت بھائی، جو بائیڈن اور ڈونلڈ ٹرمپ کے آنے سے پاکستان کو کیا نقصان ہے اور کیا فائدہ ہے؟ کہ یہ جو آج کل ایک بیانیہ چل رہا ہے کہ اگر امریکہ کے الیکشن میں ٹرمپ الیکشن ہار جاتا ہے تو پاکستان میں جو موجودہ سیٹ اپ جو چل رہا ہے، جو حکومت چل رہی ہے، اس کا بھی خاتمہ ہو جائے گا۔ اس میں کس حد تک حقیقت ہے یا آپ کا کیا پوائنٹ آف ویو ہے اس کے بارے میں؟ دیکھیں جی، بڑا اہم الیکشن ہے، ساری دنیا کے لیے اہم الیکشن ہے۔ اس وجہ سے نہیں کہ امریکہ کے اندر ہو رہا ہے، اس وجہ سے کہ امریکہ کی ایک خاص قوت ہے، اور اس قوت کے استعمال یا اس کے برے استعمال سے دنیا بھر کے اندر آپ سمجھیں کہ سفارتی طور پر تھرتھلی پڑ جاتی ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ تھرتھلی والا پریزیڈنٹ بنا۔ اس نے پرانے امریکہ کے معاہدے جو ہیں وہ تتر بتر کر دیے۔ اس نے بعض جگہوں کے اوپر امریکہ کی جو اسٹینڈرڈ پالیسی ہے اس سے اجتناب برتا۔ جمہوریت والا جو زاویہ ہے امریکہ کی پالیسی کے اندر سے کم پالیسی کی حد تک وہ آپ کو منہا ہوتا ہوا نظر آیا، اور اس نے بڑا ایک بزنس مین کے طریقے سے ایک فارن پالیسی چلائی کہ جہاں پہ اس کو وقتی طور پہ فائدہ نظر آیا، جھٹ سے اس نے کام کر لیا۔ اب یہ وہ تناظر ہے جس میں آپ نے اس الیکشن کو دیکھنا ہے اور پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کو دیکھنا ہے۔ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات بھی کوئی بڑے بھائیوں والے تعلقات نہیں رہے، ہم سب کو پتہ ہے۔ ہم ان سے ایڈ کے طلبگار رہتے تھے اور مدد کے طلبگار رہتے تھے، جو ہمیں دیتے رہتے تھے۔ ان کی توقع یہ تھی کہ ان کے لیے کبھی ہم افغانستان کے اندر کام کریں، کبھی جو ہے ان کا یو این کے اندر ساتھ دیں، اور مغربی دنیا کے ساتھ ہم منسلک رہیں۔ تو یہ چیدہ دو تین باتیں ہیں جس کے اوپر ہماری پالیسی بنیاد کرتی ہے، لیکن کہیں نہ کہیں بزنس کا یا لین دین کا پہلو یقیناً اس کے اندر موجود تھا۔ تبھی بھی اب 72 سال گزر جانے کے بعد بھی جب امریکہ کے بارے میں بات ہوتی ہے، جو لوگ اس 72 سال کی امریکی ایڈ کے توسط ان پوزیشنز کے اندر آئے ہیں، وہ بھی کہہ رہے ہوتے ہیں جی دیکھیں جی ہمارا ریلائبل دوست نہیں ہے۔ اور امریکی جو ہیں جنہوں نے جن کی پالیسیز کو امپلیمنٹ کرتے کرتے ہم بہت ساری جگہوں پر ہم نے اپنا بیڑا غرق بھی کیا ہے، وہ بھی کہتے ہیں جی آپ ریلائبل دوست نہیں ہیں۔ تو ایک یہ زاویہ تو پاکستان امریکہ کے تعلقات میں قائم رہے گا، اس بات سے قطع نظر کہ بائیڈن ہے یا ٹرمپ ہے۔ لیکن چونکہ صدارتی نظام ہے، اس وجہ سے فرق بہت پڑے گا کہ پالیسی کا رخ کیا ہے۔ بائیڈن کے بارے میں آپ کو بتا دوں، ایک تو وہ ٹرمپ کی طرح مکمل طور پر دنیا کے حقائق سے عاری نہیں ہے۔ وہ بڑی پاورفل کمیٹی ہے، فارن ریلیشنز کی کمیٹی، اس کا ممبر بھی رہا اور چیئرمین بھی رہا فار دا لانگسٹ آف ٹائم، وائس پریزیڈنٹ بھی رہ چکا ہے۔ پاکستان کے اندر اس کا انٹریکشن کافی رہا ہے، بہت اہم مواقع کے اوپر پاکستان پہ وہ آتا بھی رہا ہے۔ پاکستان کے لیڈران کو وہ ذاتی طور پہ جانتا ہے، آصف علی زرداری کو وہ ذاتی طور پہ جانتا ہے، نواز شریف کو وہ ذاتی طور پہ جانتا ہے، اور اس کے ارد گرد جو لوگ ہیں وہ ان کی پوری ٹریڈیشن ہے پاکستان کے ساتھ انگیج کرنے کی۔ ٹرمپ نے یہ کیا تھا کہ ریپبلکنز کی بھی ٹریڈیشن بہت زیادہ تھی، لیکن ٹرمپ نے اس ٹریڈیشن کو مکمل طور پر منقطع کر کے اپنے گرد ساری چیزیں گھمائی۔ تو اس کے جو 4 سال ہیں اس کے اندر آپ کو اس کی ذاتی چھاپ زیادہ نظر آتی ہے۔ یہاں پہ آپ کو ایک انسٹیٹیوشنل فلو نظر آئے گا کہ تاریخ بھی ان کے سامنے ہوگی جس کے ذریعے پاکستان کو دیکھ پائیں گے۔ تو پاکستان کے لیے بائیڈن کی جو پالیسی ہے موجودہ سیٹ اپ کے لیے وہ مشکلات کا باعث بن سکتی ہے، کیونکہ اس کا جو زور ہوگا وہ زیادہ تر پارلیمنٹری ڈیموکریسی چونکہ یہاں پر ہے، تو سیاستدانوں کے ذریعے کام کروانے کی بات، پارلیمان کے ذریعے کام کروانے کی بات، فریڈم آف پریس، ہیومن رائٹس، اس قسم کے معاملات کے اوپر اس کا امفیسس زیادہ ہوگا، جو ٹرمپ کے دور کے اندر آپ کو بالکل بھی نظر نہیں آیا۔ تو بہت بڑا فرق ہوگا یہاں پہ۔ اگر آپ دیکھیں جو اپوزیشن کا بیانیہ ہے وہ اس کی ساز، اس کی الائنمنٹ آپ کو زیادہ بنتی ہوئی نظر آئے گی۔ دوسری بات یہ کہ ہمارے یہاں پہ جو موجودہ لوگ ہیں انہوں نے یہ سمجھ لیا تھا کہ ٹرمپ جو ہے، اور بعد میں جب میں ریکارڈ کروں تبھی تک الیکشنز کے جو ریزلٹس ہیں نا وہ کم از کم امریکہ کا جو مین اسٹریم میڈیا اس کی حد تک آپ کو حتم وہ 100% حتمیت نظر نہیں آتی۔ تو مفروضہ یہ ہے کہ اس وقت کا جو ٹرینڈ آپ کو نظر آ رہا ہے وہ برقرار رہے گا اور بائیڈن جو ہے وہ وائٹ ہاؤس میں پہنچ جائے گا۔ لیکن اس مفروضے کی بنیاد پر میں آپ کو تجزیہ دے رہا ہوں کہ میرے پاس ریزلٹس مکمل طور پر نہیں ہے، کسی کے پاس بھی وہاں پر بھی نہیں ہے۔ تو اگر جو بائیڈن وائٹ ہاؤس میں پہنچ جاتا ہے تو موجودہ سیٹ اپ کو یہ مشکل یہ ہوگی کہ انہوں نے تمام کے تمام انڈے جو ہیں ٹرمپ کی ٹوکری میں ڈالیں، اور کس طرح ذاتی طور پر اس سے دوستی بنائی، اور کبھی روزویلٹ ہوٹل جو ہے اس کے اندر جو ہے ٹرمپ کے بزنس انٹرسٹ کو لانے کی کوشش کر رہے ہیں، کبھی اس کی بیگم کے ساتھ جو ہے وہ تصویریں کھنچوا کے خوش ہو رہے ہیں کہ جی پتہ نہیں ہم نے کیا مار لیا ہے، کبھی اس کے داماد کے ذریعے کام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو ہم نے جو نظام ہے امریکہ کا جو قائم و دائم رہتا ہے اس بات سے قطع نظر کہ کون آتا کون جاتا، اس کو بائی پاس کرنے کی بہت کوشش کی ہے۔
تو انویسٹمنٹ اس نظام نے ٹرمپ کے اندر زیادہ کیا ڈپلومیٹکلی. ہم نے تو بائیڈن کی ٹیم کے ساتھ انگیج ہی نہیں کیا. تو میرے خیال میں یہ بھی ڈیموکریٹس کو یاد ہوگا کہ یہ پاکستان کی جو موجودہ سیٹ اپ ہے اس نے ان کو کس طریقے سے ٹریٹ کیا ہے. خاتمے کا تو مجھے پتہ نہیں ہے. دیکھیں جی یہ اندرونی ڈائنامکس جو ہے نا وہ اس کے اوپر ہمیں زیادہ فوکس کرنا چاہیے. بیرونی حالات کی وجہ سے اثر پڑتا ہے, اس میں کوئی شک نہیں, لیکن جو اندر کے حالات ہیں نا, جس طرح یہ ملک چل رہا ہے, ہمارا مین فوکس وہ ہونا چاہیے. تو اس سیٹ اپ کو نہ بائیڈن نے چلانا نہ ٹرمپ نے چلانا, تو پاکستان کے اندر پاکستانیوں کے لیے چلنا چاہیے, پاکستانیوں کے ذریعے. اور اگر ہم نے وہ اہتمام نہیں کیا تو ہمیں کسی ٹرمپ یا بائیڈن کی ضرورت نہیں ہے. اپنے ہی جو اعمال ہیں وہ ہمارے سامنے آ جائیں گے. سر ابھی میڈیا پہ خبریں گردش کر رہی ہیں کہ جہانگیر خان ترین صاحب نے واپس پاکستان آنے کا فیصلہ کیا ہے اور وہ اسی ماہ مبینہ طور پہ پاکستان آ رہے ہیں. میرا آپ سے سوال ہے سر کہ کیا اس خبر میں کتنی صداقت ہے, اور دوسری بات یہ کہ وہ کیوں پاکستان آ رہے ہیں واپس؟ کیا وہ اپنے اوپر لگائے گئے الزامات کا سامنا کرنا چاہتے ہیں, یا اسٹیبلشمنٹ جنہوں نے ان کو استعمال کیا پہلے بھی, ان کے جہاز کو بھی استعمال کیا, کیا ان کو پھر جہانگیر ترین خان صاحب کی ضرورت پڑ گئی ہے تاکہ اس ڈوبتی ہوئی کشتی کو دوبارہ سے ان کے سرمایہ کی مدد سے دوبارہ کھڑا کیا جا سکے؟ جی بالکل, یہ خبر درست ہے. جہانگیر خان ترین کیوں واپس آ گئے ہیں خبروں کے مطابق, یہ تو ظاہر ہے جہانگیر خان ترین خود ہی بتائیں گے, لیکن دو تین فیکٹر جو ہیں وہ کافی واضح ہیں. ایک تو ظاہر ہے جہانگیر خان ترین جو ہے اس نے تمام کا تمام اپنا جو انویسٹمنٹ ہے, سیاسی انویسٹمنٹ, پاکستان کے اندر کی ہوئی ہے. اس کا سارا کا سارا سرمایہ جو ہے, جو بیس ہے بزنس کی, وہ یہاں پر موجود ہے. بہت سارا پیسہ باہر بھی لگ گئے ہیں, یہاں پر بھی بیس اس کی موجود ہے. تو ٹف ججمنٹ کال ہے کہ جی آپ یہ سب کچھ چھوڑ کے چلے جائیں اور باہر بیٹھے رہیں. تو ایک تو یہ قابل عمل بھی نہیں ہے کہ آپ سب کچھ, آپ کا کام یہاں پر آپ چھوڑ کے باہر چلے جائیں. دوسرا میں آپ کو معلومات کی حد تک یہ دے سکتا ہوں کہ ظاہر ہے پاکستان تحریک انصاف کی جو اس وقت حالت ہے, ایک ڈیسپریٹ کوشش ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے اس پارٹی کو ریوائیو کروایا جائے. اور جو سائنسدان ہے, جو اس تجربے کا باعث بنے ہیں, وہ بھی چاہتے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے وہ لوگ واپس آئیں جو اس پارٹی کو تھوڑا سا سنبھالا دے پائیں. ظاہر نہ شیخ رشید نے اس کو چلانا, وہ تو خیر ممبر بھی نہیں ہے, لیکن بنتے ایسی ہیں جیسے ان کے ریپرزینٹیو ہیں, یا فیاض الحسن چوہان نے چلانا ہے, یا گل نے چلانا ہے, ناز شبلی نے چلانا ہے. تو جو اوریجنل لوگ تھے ان کے ذریعے ہم رابطہ کریں. یہ معلومات کی حد تک میں آپ کو بتا رہا ہوں. تیسری بات یہ کہ پیسے میں بڑی طاقت ہے. جہانگیر خان ترین از لوڈڈ. جس قسم کا نظام بنا ہوا ہے نا, اس کے اندر خیال اس کا مفروضہ یہ ہو سکتا ہے کہ اس نظام نے اگر کوئی بڑا تیر مارنا ہوتا میرے ماتھے پر تو ابھی تک تیر مار چکا ہوتا. اس نے کچھ نہیں کیا. جس سے مراد یہ ہے کہ جو چوتھا فیکٹر میں بیان کر رہا ہوں وہ یہ کہ جو چینی کے بحران کے بعد حکومت نے خود ہی واویلا مچایا تھا, کسی اور نے نہیں مچایا تھا واویلا. بائی دا وے رپورٹ خود ریلیز کی گئی تھی, واویلا مچایا. جو بریفنگز دی گئیں, جو کمیشنز بنائے گئے, اور جس طریقے سے فنگر پوائنٹنگ کی گئی شہزاد اکبر سے لے کر اور انفارمیشن منسٹر تک, تمام لوگوں نے, سب نے ثابت کرنے کی کوشش کی کہ جی ہم اتنی زبردست ریاست بنا رہے ہیں کہ اپنے دوستوں کو بھی چھوڑتے. ابھی میں پرویز خٹک صاحب کا ایک سٹیٹمنٹ دیکھ رہا تھا, اور کمال ہی پاکستان کی سیاست. میں وٹنس ہوں اس چیز کا, جب پرویز خٹک کو جہانگیر خان ترین نے سرکل کیا تھا کہ جی یہ چیف منسٹر بننے چاہیے. میں وٹنس ہوں اس چیز کا, ذاتی عینی شاہد ہوں میں اس کا. اور اب پرویز خٹک کا میں بیان سن رہا تھا کہ وہ دیکھو عمران خان تو اتنا سخت ہے, اس نے جہانگیر خان ترین کو بھی چھوڑا, وہ چینی کی چوری میں پکڑا گیا, یا چوری ان کی پکڑی گئی, لندن میں چھپا ہوا ہے. اب پرویز خٹک کس منہ سے پھر اسی ووٹر کو بتا رہا ہوگا جی کہ چھپا نہیں ہو, وہ تو واپس آ گیا, اور واپس آ کے مجھے بتا رہا ہے کہ بھائی آپ کس طرح میرے خلاف بات کر سکتے ہیں. تو یہ جو سینس ہے کہ جہانگیر خان ترین کو دیوار سے لگا کے اس کے بعد اس کو چھوڑ دیا گیا, میرے خیال میں اس کی کیلکولیشن کے اندر ہوگا کہ اب جو کچھ برا میرے ساتھ ہونا تھا وہ ہو چکا ہے, میں اب میں مینیج کر لوں گا. اس بنیاد کے اوپر وہ واپس آ گئے ہیں. اور یہ 4-5 فیکٹرز ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھے. بھائی کہنا یہ تھا کہ آج پروگرام صبح ایم کیو ایم کے گورنر نمید جمیل وہ ٹی وی پہ لائیو تھا, کہہ رہے تھے کہ جو فنڈ جاری کیے ہیں وزیر اعظم نے کراچی کے لیے, تو اس کی نگرانی کے لیے کور کمانڈر کراچی کی ذمہ داری لگائی گئی ہے. تو یہ حکومت کے 14 ایم این اے اور جو اتحادی ہے ایم کیو ایم, یہ اس قابل نہیں ہے کہ ان کے ذریعے یہ کام کرایا جا سکے. اب آرمی جو ہے ڈیولپمنٹ کا کام بھی کرے گی.
دوسری بات یہ تھی کہ ابھی شام میں فردوس شکوان سیرت النبی کانفرنس سے خطاب کر کے نیچے اتری تو میڈیا نے سوال اینکروں نے کیا کہ اس نے جواب دیا کہ یہ جو مریم نواز ہے پاکستان کے عوام نے اس کو ریجیکٹ کر دیا ان کو، تو اب یہ گلگت جا کے تو وہاں لوگوں کو بیوقوف بنا رہی ہے. تو یہ گلگت جو ہے وہ پاکستان میں نہیں ہے، تو وزیر اعظم کون سے گلگت کو صوبہ بنانے کا کہہ رہے ہیں اگر وہ پاکستان میں نہیں ہے تو یہ انفارمیشن منسٹر ہے، کوئی عام عورت تو نہیں ہے. اس کی اتنی معلومات میں کمی ہے. مہربانی بس یہی گزارش کرنی تھی. ریورس میں اس کا جواب دیتا ہوں. گلگت بلتستان کے بارے میں ہماری اپنی جو ریاست ہے اس کا بیانیہ جو ہے اس کو بھی سیدھا کرنے کی ضرورت ہے. دیکھیں یہ تمام کا تمام ایریا جو ہے یہ یونائٹڈ نیشنز کی سیکیورٹی کونسل کی ریزولوشنز کے اندر ڈسپیوٹڈ ایریا ہے. ہندوستان کے قبضے میں جو موجود ہے وہ ایریا انکلوڈ کر کے انہوں نے اس کے کانٹورز جو ہیں اس کے جو نقشہ جو ہے وہ انہوں نے بیان کیا ہو. آپ اگر گلگت بلتستان کو اپنا صوبہ بناتے ہیں تو پھر یہ آپ نہیں کہہ سکتے کہ جو ہمارا سٹینڈ ہے کہ یہ تمام کا تمام ڈسپیوٹ ہے اس کو سیٹل کرنے کی ضرورت ہے، اس کے اوپر اثر نہ پڑے. بالکل اس کے اوپر اثر پڑے گا. تو ایک تو یہ جو کنفیوژن ہے کہ جی آیا ہم ان کو بنا رہے ہیں، ہم ان کو نہیں بنا رہے ہیں، ہمارا صوبہ ہے نہیں ہے، ہم نے بنانا نہیں بنانا، اس کے اندر جب لوگ بات کرتے ہیں تو پھر فردوس شکوان ویسے بھی ان معاملات کے اوپر کوئی زیادہ گرفت نہیں رکھتی. جب وہ بات کرتے ہیں تو وہ پھر کبھی صوبے کے طور پر ٹریٹ کرتے ہیں، کبھی ایسے حصے کے طور پر ٹریٹ کرتے ہیں جس کا سٹیٹس جو ہے بھی ڈٹرمن ہونا ہے. تو ایک تو یہ کنفیوژن ہے. دوسری بات یہ ہے کہ کچھ بھی آپ کہہ سکتے ہیں. تو آپ نے دیکھا ہوگا فردوس شکوان ہیں یا فیاض الحسن چوہان ہیں، یہ جو لوگ ہیں یہ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، اور بھی لوگ ہیں وہ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں. کوئی اس کے اوپر اب ندامت کا اظہار نہیں کرتا. ایسی باتیں کر کے لوگ چلے جاتے ہیں. اور یہ وتیرہ صرف سیاستدانوں تک نہیں ہے، اوپر سے نیچے بھی ٹرکل ڈاؤن کر دیا. جو منہ میں آتا لوگ بیٹھ کے بات کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ جو منہ میں آیا انہوں نے بات کر دی. عوام نے ریجیکٹ کر دیا، خود الیکٹ ہوئی نہیں ہے، خود مرکز سے نکالی گئیں اور اس کے بعد دوبارہ واپس آئیں. اور جیسے واپس آئیں، اب کیا میں آپ کو کس سے بتاؤں گا کیسے واپس آئیں. تو میرے خیال میں اگر کسی جگہ پر کوئی ہوتا کوئی عوامی سیاسی احتسابی عمل تو شاید ایسی باتیں نہ ہوتی. لیکن چونکہ نہیں ہے یا ہے تو اس کا اثر نہیں پڑتا، پھر کیا ضرورت ہے آپ کو احتساب سے ڈرنے کی جب آپ نے موکل کے ذریعے اپنے معاملات سیدھے کر لینے. تو اس وجہ سے شاید وہ یہ باتیں کر رہی ہیں. یہ بالکل آپ نے ٹھیک کہا جی. ہم پہلے بھی ایشو ریز کر چکے ہیں. فوج کے اوپر یہ ریلائنس جو ہے ہر کام کے لیے یہ بالکل درست نہیں ہے. ادارے کو وہ نیڈلیس تنازع کے اندر ڈریگ کر دیتی ہے. یہ جو لوگ کہتے ہیں جی کہ ہر جگہ پر فوج کو آپ لے کے آئیں، عوام کے ساتھ انگیج کرنا کسی بھی ایسے ادارے کے لیے ماسوائے ان اداروں کے لیے جو بنے ہی عوام سے انگیج کرنے کے لیے، پولیس کا میں نام لوں گا، وہ بنے ہی عوام کے ساتھ انگیج کرنے کے لیے. فوج عوام کے ساتھ انگیج کرنے کے لیے نہیں بنی ہوئی. فوج معیشت کے ساتھ انگیج کرنے کے لیے نہیں بنی ہوئی. ایک انسٹیٹیوشنل اسٹرکچرل ایک ڈھانچے کی لمیٹیشن ہے ان کے اوپر، کو نہیں کرنا چاہیے. جب آپ لوگوں کے ساتھ ان کو انگیج کرواتے ہیں، جب اس قسم کی مینجمنٹ ان سے کرواتے ہیں تو تصویریں تو اچھی بن جاتی ہیں، لیکن جو فرکشن ہے، جو تناؤ اور دباؤ ہے ادارے کے اوپر، وہ بہت بڑھ جاتا ہے. تو آپ یہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. خیر ایم کے ایم کنور نوید صاحب سے میں دوبارہ کہوں گا، ایک تو ہمارے یہاں پہ آج کل ایسے سیاسی کریکٹر سامنے آ گئے ہیں کہ اب تجزیہ کرتے ہوئے ڈر لگتا ہے، کیونکہ بہت نیگیٹیوٹی آپ کو لگتی ہوگی ان تجزیات کے اندر. لیکن میں کیا کروں، آپ کے سوال ہی ایسے معاملات کے اوپر ہوتے ہیں کہ میں کیا اس کے اوپر کمنٹ کروں. یہ بالکل آپ نے صحیح کہا کہ ڈیولپمنٹ کا کام وہ کرے، کچرا وہ اٹھائے. نواز شریف کے دور میں جب ان کو بھل صفائی کے اوپر لگایا گیا تھا تو میں تب بھی یہی بات کر رہا تھا کہ بھائی یہ کام ہی نہیں ان کا، بجلی کے بل لینے کے لیے اوپر لگایا ہوا تھا. اب تو خیر بالکل ہی آپ نے تمام حدیں پھلانگ دی ہیں. تو یہ اپنی نااہلی ثابت کرتے ہیں یہ کام کر کے. نہ صرف یہ بلکہ ساتھ ساتھ ادارے جو ہیں ان کے اوپر وہ دباؤ ڈالتے ہیں جس کو سہنے کا وہ متحمل نہیں ہو سکتے. یو ڈونٹ ڈو دس ٹو یور کور انسٹیٹیوشنس، آرم فورسز انکلوڈیڈ. آپ ان کو اس کام پہ نہیں لگاتے. اور یہ ویسے ہی ہے، یہ اسی قسم کا اعتراض مثلاً میں ٹیچرز کو جب آپ الیکشن ڈیوٹیز پر لگا دیتے ہیں، میں اس کا بہت بڑا مخالف ہوں. ان کا کام ہی نہیں ہے.
کبھی وہ جو ہے فصلیں جب کٹتی ہیں تو اس کی نوٹیفیکیشن کے لیے آپ نے ٹیچر لگائے ہوئے ہوتے ہیں, کبھی الیکشن ڈیوٹیز کے اوپر آپ نے ٹیچرز لگائے ہوتے ہیں. یہ ان کا کام نہیں ہے. کس نے کرنا ہے؟ تو یہ پھر اس کا کوئی جواب تلاش کرنا ہوگا نا. انسٹیٹیوشنز نئے بنانے ہوں گے, یہ پرانے کو ریوائیو کرنا ہوگا. یہ بالکل ان کا کام نہیں ہے. پوچھنا یہ تھا کہ مسلم لیگ کاف والے چودھری برادران یہ آج کل خاموش کیوں ہیں؟ پی ڈی ایم کے بارے میں بھی ان کا کوئی بیان سامنے نہیں آیا, اور خبریں یہ بھی ہیں کہ آج کے زورانے میں بھی پی ایم کے زورانے میں کاف لیگ کی شمولیت نہیں تھی. تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ خاموشی کوئی پیغام دے رہی ہے کسی کو, یا کیا آنے والے وقت میں مسلم لیگ کاف اپنے لیے کوئی اسپیس کریٹ کرنا چاہ رہی ہے پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے؟ دیکھیں, پی ایم ایل کیو کے اوپر میں کافی عرصے سے اسٹیج میں نے بات نہیں کی, لیکن جب میں نے پہلے بات کی تھی تو میں نے آپ کو بتایا کہ فنڈامنٹل ڈفرینسز ہیں. چودھری پرویز الہی جو ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ نواز شریف اور شہباز شریف کے ہٹنے کی وجہ سے وقتی طور پر جو سپیس بنی ہے وہ اس کے نیچرل بینیفیشری ہونے چاہیے تھے. وہ ہارڈ کور پنجابی ہیں, وہ مین سٹریم پنجاب میں سے آئے ہیں, اور وہ سیاست کی ایک طویل روایت رکھتے ہیں, اور اپنے بزرگوں کے ساتھ اور چودھری شجاعت کے ساتھ اور پرویز الہی خود, پھر ان کے بیٹے, تو اگلی جنریشن کے اندر جو ہے وہ منتقل کر رہے ہیں. اچھا کمال ہے ویسے اس میں موروثیت نظر نہیں آتی لوگوں کو. موروثیت صرف وہاں پر نظر آتی ہے جو اوپوننٹس ہے, تو کافی لمبی موروثیت کی کہانیاں. بٹ لیونگ دیٹ اسائڈ, تو ان کا خیال ہے کہ وہ نیچرل قدرتی طور پر جو ہے وہ اس سپیس کو استعمال کرنا چاہتے ہیں. وہاں پر عمران خان صاحب نے لا کے بزدار صاحب کو بٹھا دیا ہے. اب ساؤتھ سے وہ ہیں اور سیاسی طور پر بھی ہیوی ویٹ پہ بالکل بھی نہیں ہے. بزدار صاحب کا ایک اپنا طریقہ کار ہے. اب ان کے بھائیوں کے جب کارنامے سامنے آئیں گے تو سب کی آنکھیں کھولیں گی. تو ابھی تو سب کچھ اچھا اچھا آپ کو لگ رہا ہے نا, پردہ ڈلا ہوا ہے. اور پہلے 2 سال پہلے جب میں ایسی باتیں کرتا ہوتا تو لوگ یقین نہیں کرتے ہوتے تھے, معلومات کی بنیاد پہ کرتا ہوتا. اب جب میں کہہ رہا ہوں تو اس کو آپ نوٹ کر لیں, بعد میں آپ کو پتہ چل جائے گا کیا حقیقت ہے, کیا فسانہ. تو چودھری پرویز الہی جو ہے وہ کٹ آف فیل کرتے ہیں. تو ایک تو لادر پنجاب کا ایشو ہے, ان کا خیال ہے کہ ان کی اسپیس ہونی چاہیے, اور پنجاب کی بری حالت ہے اور اس کی جگہ ان کو اسپیس نہیں دی جا رہی. دوسری ان کے مقامی سیاست ہے, اس کے اوپر بڑا اثر پڑتا ہے. تھانے دار کون لگا ہوا ہے, ڈی ایس پی کون سے والا ہے, پٹوار کس کے پاس ہے, بندے آپ نے نوکریاں دینی نہیں دینی, ڈیولپمنٹ فنڈز آپ نے دینے نہیں دینے. تو لوکل چودھری جو نا بہت ہی لوکل سیاست کے اندر اپنا اپنی جو بیٹھک ہے یا اپنا جو دھڑا ہے اس کو مضبوط رکھتے ہیں. تو وہاں سے بھی آواز اٹھ رہی ہے. تیسرا میرے خیال میں وہ یہ بھی بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اب وقت آ گیا ہے کہ ہم ذرا آپ کو یہ بتا دیں کہ سب چیزیں جو ہیں آپ کی مرضی کے مطابق نہیں ہوں گی. تو پہلے بھی ان کی گریونسز تھے, وہ گریونسز ایڈریس نہیں ہوئے, اور جس طرح انہوں نے کہہ دیا میرے خیال میں مونس الہی کا اسٹیٹمنٹ چل رہا تھا یا ان کے کسی لیڈر کا کہ جی یہ صرف ووٹوں کی حد تک دوستی ہے, کھانے اس میں شامل نہیں ہے. تو یہ, اور یہ آپ کو بتاؤں ہماری جو دیہی یا روایتی سیاست ہے اس کے اندر کھانے کے اوپر نہ جانا ایک بہت بڑی انسلٹ بھی ہے. عمران خان صاحب نے کہا گلگت بلتستان میں کہ اپوزیشن والے ایک جج کو اوپر لا رہے ہیں, تو یہ حکومت کو اور عمران خان صاحب کو اس فائز عیسیٰ سے کیا مسئلہ ہے؟ کیا ایسی بات ہے جو کہ ہم نہیں جانتے؟ ذرا پلیز اس پہ ذرا بات کریں. تھینک یو. دیکھیں کوئی جج اوپر نہیں لا رہا, وہ جج خود ہی سینیورٹی کے اندر اوپر ہے. جسٹس قاضی فائز عیسیٰ خود ہی سینیورٹی کے اوپر موجود ہے, وہ لائن میں لگے ہوئے چیف جسٹس بننے کے لیے. تو یہ جو کہنا کہ جی کوئی جج اوپر لانے کی کوشش کر رہے ہیں اور وہ جج جو ہیں ان کے ذریعے نظام کو ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, تو وہ کمال نظام ہے جو ایک جج کے آنے کی وجہ سے تھر تھر کانپ رہا ہے. پھر کہتے ہیں ہم سارے ایک پیج کے اوپر ہیں. تو بنیادی طور پر اگر آپ کا دامن صاف ہے اور آپ نے کوئی آئینی اور قانونی گھپلے نہیں کیے ہوئے اور آپ نے 2 نمبریاں نہیں کی ہوئیں, باقی جج صاحبان کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ نے ابھی یہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے کیس کے اندر ہی جسٹس باقر کا اور جسٹس منصور کے آپ نے نوٹس نہیں پڑھے؟ آپ پڑھیں ان کو پلیز. میں بلکہ شاید ٹویٹ بھی کر دیتا ہوں, چلو میں ٹویٹ کر دیتا ہوں, آپ پڑھیں ان کو, آپ کو پتہ چل جائے گا کہ جو ریفرنس بھیجا گیا اس کے اندر بدنیتی کا تمام بار انہوں نے کس کے اوپر ڈالا ہے. میجورٹی ججمنٹ کے اوپر کیا ہے وہ اپنی جگہ پر موجود ہے, تبھی وہ امپلیمنٹ بھی ہو رہی ہے. لیکن یہ بھی جج صاحبان ہیں, کل کو اگر ان میں سے کسی کی باری آتی ہے تو اس کے اوپر اعتراض کریں گے جی کہ ہم ایسا جج دوسرے ایسا جج لا رہے ہیں جس نے وہ ججمنٹ لکھی تھی. تو جو آپ کے کارنامے ہوں گے وہ ڈاکومنٹ تو ہوں گے نا لیگلی. تو یہ بہت بڑا, اگر آپ ڈائسینٹنگ نوٹ پڑھیں, تمام کا تمام برڈن آپ نے صدر کی طرف شفٹ کر دیا. صدر صاحب کے اوپر شفٹ ہونا بھی چاہیے تھا, لیکن جو اصل
موو کرنے والے ہیں پرائم منسٹر، ان کے اوپر بدنیتی کا بہت گہرا ان کے اوپر داغ لگتا ہے۔ شہزاد اکبر ان کا جو یہ یونٹ انہوں نے بنایا ہوا ہے اس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے، آپ ججز کے اوپر سرویلنس کرتے پھر رہے ہیں اور ججز کے بچوں کے گھروں کے اندر جھانکتے پھر رہے ہیں، کبھی آپ ایف بی آر کو کہہ رہے ہیں، ایک تماشا بنایا ہوا ہے۔ کیوں ان کے پیچھے پڑے ہوئے؟ سوال یہ ہے نا کہ بھائی کیوں ان کے پیچھے آپ پڑے ہوئے ہیں؟ سوال تو یہ ان کو پوچھنا چاہیے کہ آپ کیوں چاہتے ہیں کہ میں نہ بنوں؟ یہ تو یہ بتا رہے ہیں نا کہ یہ اس وجہ سے بنوا رہے ہیں، کوئی نہیں بنوا رہا، وہ تو سینیورٹی لسٹ کے اندر ہے، تو ان کو یہ سوال پوچھنا چاہیے کہ پرائم منسٹر صاحب، صدر صاحب، دوسرے صاحبان، آپ کیوں چاہتے ہیں کہ میں اپنا حصہ جو ہے بطور جج نہ لوں؟ میرے کیریئر کا ایک پیک ہے، میرا ایک ریکارڈ ہے۔ تو جب وہ سوال کریں گے تو پھر اگر اس کا کسی نے جواب دے دیا تو پتہ آپ کو چل جائے گا کہ حالات جو ہیں وہ کس رخ ہیں۔ تو یہ کوئی جج کو لا نہیں رہا، لیکن چونکہ کارنامے ایسے ہیں ماشاءاللہ کہ ڈاکومنٹڈ ہے تو اس سے ذرا خود گھبراتے ہیں۔